اب قرآن نے چھوٹا سا جملہ کہہ دیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے مت دیا. اور ایک عجیب نکتہ اس میں ہے، عجیب نکتہ یہ ہے کہ اگر لفظی ترجمہ کیا جائے اس آیت کا تو یہ بنتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تانے مت دیا کرو. یہ تو ہم نے با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے مطلب بتاتے ہوئے ہم نے کہہ دیا کہ ایک دوسرے پر نہ تانے مت دیا کرو، لیکن لفظی ترجمہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہوگا اپنے آپ کو تانے مت دیا کرو. اپنے آپ کو اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگر تم کسی دوسرے کو تانا دو گے تو حقیقت میں وہ تمہارا اپنے اوپر تانا دینا ہے. کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں. ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ سب بھائی بھائی ہیں، لہذا اگر آپ کے بھائی کو کوئی تانا دے گا تو وہ کیا ہوگا؟ میرے اوپر تانا. میرے بھائی کو کوئی شخص برا بھلا کہے تو میرے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوگا؟ یہ مجھے ہی کہہ رہا ہے. تو اگر تم دوسرے کو تانا دے رہے ہو تو حقیقت میں وہ تانا تمہارے اوپر آئے گا، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ تم نے اس کو تانا دیا وہ تمہیں دے گا. تو اگر یہ تانوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے، تم نے ایک کو تانا دیا وہ تمہیں 10 تانے دے گا. حقیقت میں وہ نتیجہ پھر کیا بنے گا کہ تم نے جو تانا دیا وہ اپنے آپ کو، ایک تو اس وجہ سے کہ بھائی کو تانا دینا اپنے آپ کو تانا دینا ہے، اور ایک اس وجہ سے کہ جس کو تانا دیا ہے وہ جب تمہیں دباب میں تانا دے گا تو تم سبب بن گئے خود اپنے اوپر تانا دے. یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کیا کرو. اس کے معنی ایک تو خودکشی کی طرف بعض لوگوں نے اس کے معنی لیا کہ خودکشی نہ کیا کرو، لیکن بہت سے مفسرین نے یہ فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم کے معنی یہ ہے کسی بھی انسان کو قتل نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا ایسا ہی جیسے اپنے اوپر اپنا قتل، اور اگر تم دوسرے کو قتل کرو گے تو دوسرا تمہیں قتل کرے گا. اور شریعت کا قانون بھی قصاص ہے کہ اگر تم نے کسی دوسرے کو قتل کیا تمہیں بھی قتل کیا جائے. تو اب کسی کو دوسرے کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مجھے اپنے کو قتل کرنا. ایسے تلمزوا انفسکم کہ دوسرے کو تانا دینا در حقیقت اپنے آپ کو تانا دینا ہے. ولا تلمزوا انفسکم. اب دیکھو چھوٹا سا جملہ ہے، قرآن 3 لفظ ہیں، لا تلمزوا انفسکم، اور 3 لفظوں میں کتنی بڑی کائنات معنی، اور اس پر عمل کر کے دکھایا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ وہ تانا نہیں دیا کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے. وہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی، عیب دیکھا تو بہترین مناسب طریقے سے اسی کو متنبع کر دیا کرتے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ اخلاق پیدا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عید منانا تو آ گیا ہمیں، عید میلاد النبی، جلوس نکالنا بھی آ گیا، جھنڈیاں لگانا بھی آ گیا، چراغاں کرنا بھی آ گیا، لیکن نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں جنہوں نے دنیا کو پتا کیا، جنہوں نے دنیا تک اسلام کا پرچم لہرایا، وہ تلوار نہیں تھی، وہ یہ خصائل تھے، وہ یہ عادتیں تھیں، وہ یہ سنتیں تھیں جو آپ نے صحابہ کرام کے دل و دماغ میں پیوست کر دی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین عطا فرمایا. آج اگر ہم ان باتوں کو پلے باندھ لیں اور ان کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں اور اپنا بتیرہ یہی بنا لیں تو جھگڑے ختم. عدالتوں کے اندر دیکھو کتنے مقدمات سڑ رہے پڑے سال. کیوں؟ اس لیے کہ جو جھگڑے کے اسباب قرآن کریم نے بیان کیے ہیں ان اسباب کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں. www.darsequran.com